السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 5 جس کا نام ہے خاکہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو صنف خاکہ ہے اس کا جو اردو نوٹ ہے وہ مکمل طور پر پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیسن کے دوسرے ویڈیو میں ہم جو مصنف ہیں ہمارے مولوی عبدالحق، ان کا ویڈیو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تیسرے ویڈیو میں جو انہوں نے خاکہ لکھا ہے مولانا خالی کے اوپر، اس کے اوپر انشاءاللہ الرحمن ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور آخری ویڈیو میں آپ کو ملے گا اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پلے لسٹ میں جا کر بآسانی سے اپنی کلاس کے سارے ویڈیوز جو ہیں مکمل طور پر دیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ خاکہ انگریزی زبان، یا ہم یہ ایسا کہیں کہ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکہ میں کسی شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، خاکہ جو ہے یہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے، یعنی کہ میننگ ہے۔ تو خاکے میں ہم کسی آدمی کی تصویر کشی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے خیالات، اس آدمی کے خیالات جو ہیں، افکار، سیرت، کردار، عادات و اطوار، سب کی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم خاکہ کے اندر اس آدمی کے خیالات، اس کے فکر و خیال، اس کی سیرت و کردار، اس کے عادات کی وجہ ہم یہ ساری جھلکیاں جو ہیں خاکے میں پیش کرتے ہیں۔ خاکے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائیں جو اس کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ پیارے بچوں، خاکے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو شخص ہو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے جو ظاہری جیسا وہ دکھتا ہے اور باطنی کچھ چھپی ہوئی رازی جو باتیں ہوتی ہیں، خصوصیات، ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے۔ مطلب یہ سنٹینس جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ متعلقہ شخص کی ظاہری و باطنی خصوصیات، ایسا نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائیں جو اس کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ ہم اس کے ایسے اوصاف بیان کریں جو اس کی شناخت، یعنی کہ پڑھنے والے کو اس کا مکمل طور پہ تعارف جو ہے وہ ہو سکے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا پیرا جو ہے وہ کچھ یوں ہے: خاکہ نگاری، سوانح اور آپ بیتی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ خاکے میں کسی شخص کی زندگی کی ایسی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی رفتار و گفتار، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش ابھر کر سامنے آئیں۔ پیارے بچوں، جو خاکہ نگاری ہے وہ کسی کی سوانح حیات لکھنے کے برابر ہے، یعنی کہ کسی آدمی کی پوری ڈیٹیلڈ ہسٹری لکھنے کے برابر ہے۔ اور آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ یا ہم نے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو ان دونوں کا ایک ملا جلا، ان کے بیچ میں آنے والا ایک گیپ جو ہے، درمیانی جو جگہ ملتی ہے، ملی جلی ہوئی کیفیت ہے۔ خاکہ میں کسی شخص کی زندگی ایسی جھلکیاں، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں مکمل طور پہ واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی رفتار و گفتار جو ہے، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہی مین ریزن ہے کہ ہم اس شخص کے سارے جو خصوصیات ہیں، جو اس کے عادات ہیں، ان کو مکمل طور پر سامنے لا سکیں۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی سوانح حیات جو ہوتی ہے اگر ناول ہے تو خاکہ اس شخص کا مختصر افسانہ ہے۔
ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی کی سوانح خیات ہم لکھ سکیں، زندگی کی جو کہانی ہے وہ لکھ رہے ہوں، اگر وہ ناول ہے تو خاکہ جو ہے اسی شخص کا افسانہ ہے، ایک چھوٹی سی کہانی، شارٹ سٹوری جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح افسانہ میں اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح خاکے میں اشارے اور کنایا کے ساتھ متعلقہ شخص کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو بیک وقت کارٹون بھی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ خاکہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا یعنی کہ جو قاری ہو، اس کو اس شخص کی ایک عکس جو ہے اس کے سامنے بیان ہو، اس کو لگے کہ وہ شخص اس طرح کے ہو سکتے تھے، مطلب اس انداز میں اس کہانی کو، اس کا خاکہ کو لکھا جاتا ہے۔ اور پورٹریٹ بھی، یعنی کہ مکمل طور پر ایک جسے ہم کہیں کہ شکلی صورت اختیار کر جائے اس کے ذہن میں، جو آدمی کسی کا خاکہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہو۔ مرزا فرخت اللہ بیگ نے جب ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی مضمون لکھا تو انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایسا دلچسپ اور معلومات سے بھرپور صرف خاکہ لکھ رہے ہیں، بلکہ خاکے کی تعریف بھی متعین کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خاکے میں مصنف کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہو۔ پیارے بچوں، مرزا فرحت اللہ بیگ نے جب ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھا تھا تو ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک دلچسپ اور انفارمیٹیو خاکہ نہیں لکھ رہے، بلکہ خاکے کی تعریف بھی متعین کر رہے ہیں کہ خاکہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ ایک اچھے خاکے میں مصنف کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بولتا ہے نظر آتا ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہو۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس اس کی ایک مکمل تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہو سکتا تھا۔ آب خیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں خاکہ نگاری کی ابتدائی نمونے نظر آتے ہیں۔ تو ایک کتاب ہے آب خیات، اس میں بہت سارے خاکی مضمون جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مرزا فرخت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار کہہ سکتے ہیں۔ مرزا فرخت اللہ بیگ جو تھے ان کو اردو کا پہلا باقاعدہ طور پہ خاکی نگار کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد سید عابد حسین، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسین، عصمت چغتائی، اشرف صوفی، شاہد احمد دہلوی اور مجتبیٰ حسین نے اردو کے بہترین خاکے لکھے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کے اندر خاکہ کو بہت ہی ترقی دی۔ اس کی آخری لائن ہے، نثری اصناف میں خاکہ نگاری ایک مقبول ترین صنف ہے، ایک مشہور ترین صنف ہے۔ امید ہے کہ یہ صنف آگے بھی ترقی کرتی رہے گی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آج ہمارا ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں اور ساتھ میں ہمیں کمنٹس میں کہیں کہ آپ کو ہمارا کام جو ہے وہ پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔